اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہی ہوں جو سن کر روح تک لرز جائے گی، سانسیں تھم سی جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا نام آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کے استعارے ذہن میں آتے ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کا نشان بنتی ہے اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اضطراب، بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھونپڑیوں میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ کسی کا سہارا۔ دن میں وہ ہنستی مسکراتی ہے، مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پسے پش ڈال دیتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو محبت کی بجائے امتحان کا بنا دیتی ہے، جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور خواہشات ان کے فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طویل اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ کئی دن کے سفر کی تھکن کے بعد قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور ساتھ لایا ہوا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کا مشکیزہ خالی تھا اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہو سکا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی اور وہ تھی اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے اس سفر پر روانہ کیا ہے وہی ان کی منزل بھی طے کرے گا۔ چنانچہ پریشانی کی بجائے انہوں نے صبر اور یقین کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی، پسماندگی، غربت اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچی اینٹوں کے مکان، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ مفلس لوگ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے، مگر یقین الہی کے سہارے آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دکھائی دیا، آپ نے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نحیف و ناتواں عورت کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمیٹا ہوا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ کانپتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے ٹاٹ پر بٹھایا اور کچھ گھر میں موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ لرزتے ہوئے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی،
جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہو تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے بے سکونی، رونا اور آزمائش لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ دنیا کے محلوں میں رہے یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اے عورت، شاید تو انہی میں شامل ہے، اس لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری روح کا سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیں وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کے لرزتے وجود کو دیکھا، اس کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف اور اشتیاق کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت نرمی اور ٹھہراؤ سے فرمایا، اے عورت سن، میرا رب فرماتا ہے جس عورت کے لیے میں خوشیاں مقدر نہیں کرتا، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ کبھی نہیں ٹھہرتا، وہ عورت ہے جو اپنے زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہے، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے رون دیتی ہے۔ دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، عورت کی زبان تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کے چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کے ظاہری انداز کے بھی مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں، اور زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ آسمانوں سے اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، صدقات و خیرات بانٹے، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان آباد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے راز افشا کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں۔ کیونکہ قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے گا؟ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کر دے، دراصل اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہیں، سوشل میڈیا کے گروپس،
व्हाट्सएप की बातों में या मोहल्ले की बैठकों में शोहरों की कमजोरियों को फख्र से बयान करती है। उन्हें लगता है कि ये महज बातें हैं, मगर हकीकत में वो अपनी तकदीर में जहर घोल रही है। जो औरत अपने शोहर की इज्जत का चिराग बुझाती है, वो दरअसल अपने घर की जन्नत को जहन्नम में बदल देती है। उसकी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाती हैं, उसके नसीब में एक ऐसी बेसुकूनी लिख दी जाती है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये वो पहली औरत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने आसमानों पर फैसला कर दिया कि मैं उसे कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि उसने अपने शोहर की इज्जत का पर्दा चाक किया। फिर हजरत मूसा ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद फरमाया, ए औरत, मेरा रब ये भी फरमाता है कि दूसरी औरत वो है जो शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत और उनके अदब को भूल जाती है। वो जो अपने शोहर के घर जाकर अपने माँ बाप को कमतर समझने लगती है, उन पर एहसान जताती है या उनके सामने गुस्ताखी करती है, वो औरत भी अपनी जिंदगी से बरकत खो देती है। अल्लाह फरमाता है, मैं उस औरत के नसीब से राहत उठा लेता हूँ, उसके रिस्क से बरकत छीन लेता हूँ और उसकी जिंदगी को आजमाइशों में बदल देता हूँ, यहाँ तक कि वो कब्र में भी बेकरारी के साथ जाए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, औरत का रुतबा तब बुलंद होता है जब वो अपने शोहर की इज्जत के साथ और अपने वालिदैन की खिदमत गुजार हो। जो औरत इन दो बुनियादों को मजबूत करती है, उसके घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, फरिश्ते उसके घर पर सलाम भेजते हैं और उसके रिज्क में बरकत होती है। हजरत मूसा ने निहायत संजीदा लहजे में फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि तीसरी वो औरत है जिसके नसीब पे कभी सुकून नहीं लिखा गया, वो औरत जो हसद, जलन और दूसरों की खुशियों से जलने को अपनी फितरत बना लेती है। वो सिर्फ दूसरों की कामयाबी, औलाद या खुशहाली देख कर कुटती नहीं, बल्कि दिल के अंदर ये आरज़ू पाल लेती है कि काश उनका घर उजड़ जाए, उनकी खुशियां खत्म हो जाए, उनका रिज़्क छीन जाए। ऐसी औरत जब दूसरों के मुस्कुराने पर रोए तो अल्लाह उसके नसीब को रुला देता है। वो खुद तो बेसुकून होती ही है, मगर उसकी वजह से उसके घर वालों की बरकतें, इज्जत और राहतें भी खत्म होने लगती है। ये औरत जबान से बदुआ ना दे, मगर दिल से हर लम्हा दूसरों के खिलाफ जलती रहती है। वो समझती नहीं कि हसद से नुकसान दूसरों का नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद उसका दिल जलकर खाक हो जाएगा। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है, और यही गुनाह शैतान की पहचान बना, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो उनके मुकाम से जला। हसद दरअसल वो बीमारी है जो रूह को खा जाती है। ऐसी औरत चाहे इबादतों में खुद को मसरूफ रखे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, कुरान पाक की तिलावत करे, मगर जब दिल में दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना हो तो उसकी इबादतें आसमान तक नहीं पहुंचती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को राख बना देती है। और फरमाया, एक मोमिन के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई या बहन की खुशी से जले, क्योंकि हसद करने वाला दरअसल अल्लाह की तकसीम से नाराज होता है। याद रखो, जो अल्लाह की तकसीम पर इतराज करे, अल्लाह उसके नसीब से सुकून उठा लेता है। ऐसी औरत की जिंदगी जलती लकड़ियों जैसी होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि चौथी औरत वो है जिसने अपने घर की बुनियाद झूठ, फरेब और मकर पर रखी थी। इसकी जुबान पर मिठास होती है, मगर दिल में जहर छुपा होता है। वो बज़ाहिर मुस्कुराती है, मगर उसकी नीयत धोखे से भरी होती है। उसकी जिंदगी उस खोखले दरख्त की मानिंद है जो बाहर से हरा भरा दिखाई देता है, मगर अंदर से दीमक ने उसे खा लिया हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी औरत को कभी इत्मीनान नसीब नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए, उनके एतमाद को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपनी चालाकियों में दफन किया। जब औरत झूठ को जेवर बना ले तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से उठा लेता है। हजरत मूसा ने फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि पांचवी औरत वो है जो अपनी इबादत, नेकी, तस्बीह और नमाज के सहारे गरूर करने लगती है कि वो समझती है कि अब वो दूसरों से अफजल है,
کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، کہ اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے، سجدے کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، راستے میں چلتی غریب عورت اسے کم تر لگتی ہے، سادہ لباس والی بہن اسے چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں کام کرنے والی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی ایک بے جان مورت ہے۔ وہ چاہے ظاہری طور پر نیک لگے، تسبیحات میں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، مگر دل جب غرور سے بھرا ہوا ہو تو اس کی نماز آسمان تک پہنچتی ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔